بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس بات کے لیے جمع ہیں کہ کس طرح اللہ کا دین ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے اور ساری انسانیت کی زندگیوں میں زندہ ہو جائے، اس فکر کو لے کر بیٹھنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جو دین کی فکر کرتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی چمکاتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ عزتوں والا ہوگا۔ اللہ پاک نے آج تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں بھیجے ہیں ان کی کامیابی کے لیے اللہ پاک نے اپنے پورے کے پورے دین کو نازل فرمایا، اور وہ پورے کا پورا دین اللہ پاک نے ہم تک پہنچایا، انبیاء علیہ السلام تک، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کی برکت سے یہ کام اللہ پاک نے ہمارے مردوں کے ذمے بھی لگایا اور ہماری عورتوں کے ذمے بھی لگایا کہ اس کام کو اپنا مقصد بنا کر کرنا، کہ زندگی میں جو آدمی اس کام کو اپنا مقصد بنائے گا اللہ پاک اس کو کامیاب فرمائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں ہو، جس کے لیے ہم نکلے ہیں، اس بات کے لیے نکلے ہیں کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات عالی کے ساتھ بن جائے، چیزوں سے ہونے کا یقین، پیسوں سے ہونے کا یقین اور مختلف نقشوں سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں سے نکل جائے، اللہ کی ذات عالی کا یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا اور اللہ پاک ہی ان ساری چیزوں کے مالک ہیں، اور اللہ پاک کی ساری چیزیں اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ پاک جب چاہیں گے، جن چیزوں کو سے چاہیں گے ہمیں نفع دیں گے، اور جن چیزوں سے چاہیں گے ہمیں نقصان ملے گا۔ یہ یقین بن جائے ہمارے مردوں کا، ہماری عورتوں کا، یہ یقین بن جائے کہ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات عالی ہے۔ اگر سامنے کوئی بہت بڑا نقصان کا نقشہ ہے، اللہ پاک نہ چاہیں تو وہ نقصان نہیں مل سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، رسیوں سے باندھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، تیرے خلیل کو رسیوں میں باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو اللہ پاک نے کہا جاؤ مدد کرو، میرے خلیل سے پوچھو، کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرو۔ فرشتے حاضر ہوئے، کہا اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی مدد کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس وقت میں تمہاری مدد کا محتاج تو ہوں، اس وقت میں تمہاری ضرورت کا محتاج تو ہوں، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ کو میری سارے حالات کا پتہ ہے۔ اب باندھ کر رسیوں میں ڈالا جا رہا ہے، یقین یہ بنا ہوا ہے کہ یہ آگ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا اور آگ کو ٹھنڈا فرمایا اور راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا۔ یہ یقین بن جائے۔ انبیاء علیہ السلام آ کر لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے کہ لوگوں کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات عالی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نقشے ہیں، جتنے بھی نفع کے نقشے ہیں، یہ تو خالی برتن ہیں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو ہمیں نفع ملے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نفع نہیں ملے گا۔ تو یہ یقین بن جائے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں کو پروان چڑھانے والے بن جائیں، ہماری زندگی میں سنت اعمال آ جائیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو سیکھنا اور ان کے مطابق پھر زندگی گزارنا۔ اللہ پاک کو جو بھی طریقہ مقبول ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی بہت بڑا عمل، نیک عمل کیا جائے، سنت سے ہٹ کر کیا جائے، اللہ کے ہاں مردود ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر نیک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں پر آ جائے۔ یہ اس بات کی محنت ہے۔ اس کے لیے گھروں سے نکلنا، اپنے بچوں کو چھوڑنا، سردی کے زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلنا اور اس بات کی فکر کرنا یہ کیسے بنے گا، یہ میرا بھی بن جائے، آپ سب کا بھی بن جائے، اس کے لیے دعوت دینا۔ اب اس کے لیے دعوت دینا اور اللہ سے مانگنا
کہ یا اللہ تو مجھے اپنی ذات کا یقین عطا فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے عطا فرما دے۔ اور جو دوسری محنت یا جو دوسری صفات مطلوب ہے مسلمان مردوں سے، مسلمان عورتوں سے، کہ ان کی نمازیں بن جائیں، ان کی نمازوں پر اتنی محنت ہو کہ ان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرانے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ان کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت ہوتی تھی یا کوئی بڑی سی بڑی ضرورت آتی تھی تو وہ مصلی بچھاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ ان کی ضرورت کو پورا فرما دیتے۔ ایک صحابی، ان کی زمین خشک تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو کہا اپنے غلام سے مصلی لاؤ، مصلی لایا اور نماز پڑھی۔ کہا بارش کے کچھ ہے اثرات؟ بولا نہیں۔ پھر نماز پڑھی، جب 3 مرتبہ نماز پڑھی بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور ان کی زمین پر برسا اور خوب زمین سیراب ہو گئی۔ غلام نے آ کر کہا کہ خوب بارش برسی ہے۔ کہا کہاں تک بارش ہوئی؟ کہا کہ تھوڑے سے حصے میں بارش آئی اور خوب آپ کے زمین کو سیراب کیا۔ صحابہ کرام اللہ سے لینے کا ان کو گر آ گیا تھا۔ اب ہم بھی اپنے چھوٹے سے چھوٹے مسائل اور بڑے سے بڑے مسائل کو اللہ سے حل کروانے والے بن جائیں نمازوں کے ذریعے سے۔ اب نمازوں کو سیکھنا، نماز کے 100 مسائل ہیں، نماز کے فرائض، واجبات، سنت، مستحب، ہم ان سب کو سیکھنے والے بن جائیں۔ ہمارا جو نماز ہو اس کے مسائل کا ہمیں علم ہو، اس کے اندر سبق کا صحیح پڑھنا ہو، اس کے اندر قرات صحیح ہو، اس کا رکوع اور اس کے سجدے۔ جیسے صحابہ کرام اور اللہ والے جو ہے وہ نماز میں وہ کہتے آج تو سجدے کی رات ہے، آج تو رکوع کی رات ہے اور آج تو قیام کی رات ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں اللہ سے ملاقات کا لطف آ جائے تو پھر ہماری نمازیں ہمارے مسئلوں کو حل کروائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کی حقیقت نصیب فرما، نمازوں کو سیکھنا اور نمازوں کی دعوت دینا، اور تیسرا کام ان نمازوں کو اللہ سے مانگنا، اور وہ علم جس علم کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو جائے، وہ علم ہم حاصل کرنے والے بن جائیں جس سے ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ دنیا کی چیزوں پر تو ساری زندگی لگائی، چیزوں کا علم، فلاں چیز تو اتنی اچھی ہے اور فلاں چیز کے یہ نقصانات ہیں۔ آج گلی محلے میں بچوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت والا علم اور اللہ کو یاد کرنے والا ذکر ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار جو ان کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شمار فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق کی آج محنت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق امت مسلمہ سے نکل چکے۔ آج پوری کی پوری امت مسلمہ، چاہے اس کے مرد ہیں چاہے اس کی عورتیں ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق سے عاری ہو چکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا، مدینہ پاک کی کئی بچیوں کی شادیاں اس ایک ہی جوڑے میں ہو گئی، اور آج ہمارے گھروں میں کپڑوں کی تو الماریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن ہم کیا اپنے بہن بھائیوں پر بھی خرچ کرنا پسند کرتے ہیں؟ اس بات کو میں بھی سوچ لوں اور سارے مرد اور سارے عورتیں بھی اس بات کو سوچ لیں۔ ہم اگلی جو مطلوب صفت ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اگر کسی کو پانی پلانا ہے، کسی کا اکرام کرنا ہے، کسی کو دعوت دینی ہے تو اس سے مقصود کیا ہے کہ اللہ کو ہم راضی کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا، اللہ پاک پہاڑوں جیسا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر بڑے سے بڑا عمل بھی ہے، بڑے سے بڑا کوئی عمل بھی ہے تو یہ پکڑ کا سبب ہے۔ تو اس دین کی محنت کو، ان صفات کو اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنا، گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا اور اس دین کی محنت کو سیکھنا کہ کس طرح سے یہ صفات میرے اندر زندہ ہو جائے۔
ہمارے گھروں میں وہ دعوت والے اعمال شروع ہو جائیں، ہمارا مزاج بن جائے، دعوت دینے کا ہمارا مزاج بن جائے، ہماری نمازوں پر محنت ہو، جس طرح محنت ہماری آج سب کی محنتیں تو ہو رہی ہیں لیکن غلط چیزوں پر ہو رہی ہیں، غلط نقشوں پر ہو رہی ہیں اور غلط راستوں پر ہو رہی ہیں، وہ محنتیں ٹھیک یقین پر ہو جائیں، ٹھیک چیزوں پر ہو جائیں اور ٹھیک رستوں پر ہو جائیں، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، نمازوں پر محنت ہو، علم کی فضا ہو، گھروں کے اندر جو تذکرے ہوں وہ اللہ کی یاد کے ہوں اور اللہ کے تذکرے ہوں اور اللہ کی بڑائی کے بول ہمارے گھروں میں بولے جا رہے ہوں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر مطلوب یہ ہے کہ ہم اس محنت میں شریک ہو جائیں اور ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آواز لگائی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں مرد بھی نکلیں اور محرم مردوں کے ساتھ اپنی مستورات اپنے محرم مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس کے بعد میں آواز لگتی تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تو ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور دین کا جو بھی تقاضا ہوتا تھا دور سے دور کے لیے جہاں تک ان کی تشکیل ہو جاتی تو وہ اس کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ کم از کم ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم ہر وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہم تیار رہیں۔ تو اس کے لیے ترتیب ہے، حضرات کی بنائی ہوئی ایک ترتیب ہے کہ مستورات کے لیے پہلے 3 سے روزے ہیں، پھر 15 یوم لگیں گے، اس کے بعد چلہ ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کے آخری کونے تک وہ اپنے محرم مردوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جماعت آئی ہوئی ہے تو اس کے لیے فکر فرما لیں، اہل محلہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ دین جو ہے یہ ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے، مکہ والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں نے نصرت کی، تو اللہ پاک نے ساری کی ساری دنیا میں اس دین اسلام کو پھیلا دیا۔ تو ہجرت کر کے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں تو اہل محلہ جو ہیں صاحب خانہ ہیں، ان کے گھر والوں سے بھی، اہل محلہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس محنت میں شریک ہو جائیں اور یہاں سے بھرپور جماعت جو ہے اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور مذاکرے ہوں، دعوت والے اعمال کا سیکھنا سکھانا ہو، جو جن کا وقت لگا ہوا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو لینے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے تشکیل والوں سے گزارش ہے کہ نام لکھ کر جو ہے، پہلا مطالبہ تو ہمارا یہی ہے کہ یہاں سے نقد جماعت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے نکل جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مردوں سے بھی جو ہے انشاءاللہ وہ بھی اپنے ارادے فرما لیں اور مستورات بھی اپنے ارادے فرمائیں، اور پھر جو ہے وہ پرچہ بھیجیں، انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس بات کے لیے جمع ہے کہ کس طرح اللہ کا دین ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے اور ساری انسانیت کی زندگیوں میں زندہ ہو جائے، اس فکر کو لے کر بیٹھنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جو دین کی فکر کرتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی چمکاتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ عزتوں والا ہوگا۔ اللہ پاک نے آج تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں بھیجے ہیں ان کی کامیابی کے لیے اللہ پاک نے اپنے پورے کے پورے دین کو نازل فرمایا، اور وہ پورے کا پورا دین اللہ پاک نے ہم تک پہنچایا، انبیاء علیہ السلام تک، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کی برکت سے یہ کام اللہ پاک نے ہمارے مردوں کے ذمے بھی لگایا اور ہماری عورتوں کے ذمے بھی لگایا کہ اس کام کو اپنا مقصد بنا کر کرنا، کہ زندگی میں جو آدمی اس کام کو اپنا مقصد بنائے گا اللہ پاک اس کو کامیاب فرمائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں ہو، جس کے لیے ہم نکلے ہیں، اس بات کے لیے نکلے ہیں کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات عالی کے ساتھ بن جائے، چیزوں سے ہونے کا یقین، پیسوں سے ہونے کا یقین اور مختلف نقشوں سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں سے نکل جائے، اللہ کی ذات عالی کا یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا اور اللہ پاک ہی ان ساری چیزوں کے مالک ہیں، اور اللہ پاک کی ساری چیزیں اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ پاک جب چاہیں گے، جن چیزوں کو سے چاہیں گے ہمیں نفع دیں گے، اور جن چیزوں سے چاہیں گے ہمیں نقصان ملے گا۔ یہ یقین بن جائے ہمارے مردوں کا، ہماری عورتوں کا، یہ یقین بن جائے کہ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات عالی ہے۔ اگر سامنے
کوئی بہت بڑا نقصان کا نقشہ ہے، اللہ پاک نہ چاہیں تو وہ نقصان نہیں مل سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، رسیوں سے باندھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، تیرے خلیل کو رسیوں میں باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا، جاؤ مدد کرو، میرے خلیل سے پوچھو، کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرو۔ فرشتے حاضر ہوئے، کہا، اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی مدد کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس وقت میں تمہاری مدد کا محتاج تو ہوں، اس وقت میں تمہاری ضرورت کا محتاج تو ہوں، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ کو میری سارے حالات کا پتہ ہے۔ اب باندھ کر رسیوں میں ڈالا جا رہا ہے، یقین یہ بنا ہوا ہے کہ یہ آگ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا اور آگ کو ٹھنڈا فرمایا اور راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا۔ یہ یقین بن جائے۔ انبیاء علیہ السلام آ کر لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے کہ لوگوں کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات عالی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نقشے ہیں، جتنے بھی نفع کے نقشے ہیں، یہ تو خالی برتن ہیں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو ہمیں نفع ملے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نفع نہیں ملے گا۔ تو یہ یقین بن جائے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں کو پروان چڑھانے والے بن جائیں، ہماری زندگی میں سنت اعمال آ جائیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو سیکھنا اور ان کے مطابق پھر زندگی گزارنا۔ اللہ پاک کو جو بھی طریقہ مقبول ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی بہت بڑا عمل، نیک عمل کیا جائے، سنت سے ہٹ کر کیا جائے، اللہ کے ہاں مردود ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر نیک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں پر آ جائے۔ یہ اس بات کی محنت ہے۔ اس کے لیے گھروں سے نکلنا، اپنے بچوں کو چھوڑنا، سردی کے زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلنا اور اس بات کی فکر کرنا، یہ کیسے بنے گا، یہ میرا بھی بن جائے، آپ سب کا بھی بن جائے، اس کے لیے دعوت دینا۔ اب اس کے لیے دعوت دینا اور اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ تو مجھے اپنی ذات کا یقین عطا فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے عطا فرما دے۔ اور جو دوسری محنت یا جو دوسری صفات مطلوب ہے مسلمان مردوں سے، مسلمان عورتوں سے، کہ ان کی نمازیں بن جائیں، ان کی نمازوں پر اتنی محنت ہو کہ ان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرانے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ان کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت ہوتی تھی یا کوئی بڑی سی بڑی ضرورت آتی تھی تو وہ مصلی بچھاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ ان کی ضرورت کو پورا فرما دیتے۔ ایک صحابی، ان کی زمین خشک تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو کہا اپنے غلام سے مصلی لاؤ، مصلی لایا اور نماز پڑھی۔ کہا بارش کے کچھ ہے اثرات؟ بولا نہیں۔ پھر نماز پڑھی، جب 3 مرتبہ نماز پڑھی، بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور ان کی زمین پر برسا اور خوب زمین سیراب ہو گئی۔ غلام نے آ کر کہا کہ خوب بارش برسی ہے۔ کہا کہاں تک بارش ہوئی؟ کہا کہ تھوڑے سے حصے میں بارش آئی اور خوب آپ کے زمین کو سیراب کیا۔ صحابہ کرام اللہ سے لینے کا ان کو گر آ گیا تھا۔ اب ہم بھی اپنے چھوٹے سے چھوٹے مسائل اور بڑے سے بڑے مسائل کو اللہ سے حل کروانے والے بن جائیں نمازوں کے ذریعے سے۔ اب نمازوں کو سیکھنا، نماز کے 100 مسائل ہیں، نماز کے فرائض، واجبات، سنت، مستحب، ہم ان سب کو سیکھنے والے بن جائیں۔ ہمارا جو نماز ہو اس کے مسائل کا ہمیں علم ہو، اس کے اندر سبق کا صحیح پڑھنا ہو، اس کے اندر قرات صحیح ہو، اس کا رکوع اور اس کے سجدے۔ جیسے صحابہ کرام اور اللہ والے جو ہے وہ نماز میں وہ کہتے آج تو سجدے کی رات ہے، آج تو رکوع کی رات ہے اور آج تو قیام کی رات ہے۔
جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں اللہ سے ملاقات کا لطف آ جائے تو پھر ہماری نمازیں ہمارے مسئلوں کو حل کروائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کی حقیقت نصیب فرما، نمازوں کو سیکھنا اور نمازوں کی دعوت دینا، اور تیسرا کام ان نمازوں کو اللہ سے مانگنا، اور وہ علم جس علم کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو جائے، وہ علم ہم حاصل کرنے والے بن جائیں جس سے ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ دنیا کی چیزوں پر تو ساری زندگی لگائی، چیزوں کا علم، فلاں چیز تو اتنی اچھی ہے اور فلاں چیز کے یہ نقصانات ہیں۔ آج گلی محلے میں بچوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت والا علم اور اللہ کو یاد کرنے والا ذکر ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار جو ان کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شمار فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق کی آج محنت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق امت مسلمہ سے نکل چکے۔ آج پوری کی پوری امت مسلمہ، چاہے اس کے مرد ہیں چاہے اس کی عورتیں ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق سے عاری ہو چکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا، مدینے پاک کی کئی بچیوں کی شادیاں اس ایک ہی جوڑے میں ہو گئی، اور آج ہمارے گھروں میں کپڑوں کی تو الماریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن ہم کیا اپنے بہن بھائیوں پر بھی خرچ کرنا پسند کرتے ہیں؟ اس بات کو میں بھی سوچ لوں اور سارے مرد اور سارے عورتیں بھی اس بات کو سوچ لیں۔ ہم اگلی جو مطلوب صفت ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اگر کسی کو پانی پلانا ہے، کسی کا اکرام کرنا ہے، کسی کو دعوت دینی ہے تو اس سے مقصود کیا ہے کہ اللہ کو ہم راضی کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا، اللہ پاک پہاڑوں جیسا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر بڑے سے بڑا عمل بھی ہے، بڑے سے بڑا کوئی عمل بھی ہے تو یہ پکڑ کا سبب ہے۔ تو اس دین کی محنت کو، ان صفات کو اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنا، گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا اور اس دین کی محنت کو سیکھنا کہ کس طرح سے یہ صفات میرے اندر زندہ ہو جائے، ہمارے گھروں میں وہ دعوت والے اعمال شروع ہو جائیں، ہمارا مزاج بن جائے، دعوت دینے کا ہمارا مزاج بن جائے، ہماری نمازوں پر محنت ہو۔ جس طرح محنت ہماری آج سب کی محنتیں تو ہو رہی ہیں لیکن غلط چیزوں پر ہو رہی ہیں، غلط نقشوں پر ہو رہی ہیں اور غلط راستوں پر ہو رہی ہیں، وہ محنتیں ٹھیک یقین پر ہو جائیں، ٹھیک چیزوں پر ہو جائیں اور ٹھیک رستوں پر ہو جائیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، نمازوں پر محنت ہو، علم کی فضا ہو، گھروں کے اندر جو تذکرے ہوں وہ اللہ کی یاد کے ہوں اور اللہ کے تذکرے ہوں اور اللہ کی بڑائی کے بول ہمارے گلوں میں بولے جا رہے ہوں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر مطلوب یہ ہے کہ ہم اس محنت میں شریک ہو جائیں اور ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آواز لگائی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں مرد بھی نکلیں اور محرم مردوں کے ساتھ، اپنی مستورات اپنے محرم مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس کے بعد میں آواز لگتی تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تو ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور دین کا جو بھی تقاضا ہوتا تھا دور سے دور کے لیے جہاں تک ان کی تشکیل ہو جاتی تو وہ اس کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ کم از کم ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم ہر وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہم تیار رہیں۔ تو اس کے لیے ترتیب ہے، حضرات کی بنائی ہوئی ایک ترتیب ہے کہ مستورات کے لیے پہلے 3 سے روزے ہیں، پھر 15 یوم لگیں گے، اس کے بعد چلہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کے آخری کونے تک وہ اپنے محرم مردوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جماعت آئی ہوئی ہے تو اس کے لیے فکر فرما لیں، اہل محلہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ دین جو ہے یہ ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے، مکہ والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں نے نصرت کی، تو اللہ پاک نے ساری کی ساری دنیا میں اس دین اسلام کو پھیلا دیا۔ تو ہجرت کر کے ہم لوگ
آئے ہوئے ہیں تو اہل محلہ جو ہیں، صاحب خانہ ہیں، ان کے گھر والوں سے بھی، اہل محلہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس محنت میں شریک ہو جائیں، اور یہاں سے بھرپور جماعت جو ہے اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور مذاکرے ہوں، دعوت والے اعمال کا سیکھنا سکھانا ہو، جو جن کا وقت لگا ہوا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو لینے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے تشکیل والوں سے گزارش ہے کہ نام لکھ کر جو ہے، پہلا مطالبہ تو ہمارا یہی ہے کہ یہاں سے نقد جماعت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے نکل جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مردوں سے بھی جو ہے انشاءاللہ وہ بھی اپنے ارادے فرما رہے ہیں، اور مستورات بھی اپنے ارادے فرمائیں، اور پھر جو ہے وہ پرچہ بھیجیں، انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔